بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں یہ مکاشفۃ القلوب ہے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں شب برات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ زمین میں ایمان والے لوگوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں۔ زمین کے مومنین کی دو عیدیں کون سی ہیں؟ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ آسمان کے فرشتوں کی دو عیدیں کون سی ہیں؟ ایک عید شب برات ہے اور دوسری شب قدر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، شب جمعہ جو ہوتی ہے، اگر شب بیداری کی جائے، رات کو جاگا جائے اور جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے تو ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شب برات میں جاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہاں عبادت کی بات ہے، پٹاخے پھوڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، شرابہ کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، موٹر سائیکلیں سائلنسر آواز بلند کر چلانے کا نام شب برات نہیں ہے۔ جو آرام سے اٹھتا ہے، کسی کو ایذا دیے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے، تو جو شب بیداری کر عبادت گزاری کرتا ہے، اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو شب بیداری کرتا ہے تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شب برات میں جو رات بھر عبادت کرتا ہے تو پورے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر جو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہیں، تو فرمایا آخری جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں جو شب بیداری کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے شب قدر نصیب ہو جاتی ہے تو پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں کو مٹا دینے والی رات، اسے لیلۃ الحیاء یعنی زندگی بخش دینے والی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ المغفرہ یعنی مغفرت کر دینے والی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ الشفاعہ سفارش کرنے والے رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے ہاں قیام فرما رہے تھے۔ رات کو کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں موجود نہیں ہیں۔ میری آنکھ کھلی، میں نے سوچا کہ شاید ماریہ قبطیہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں۔ میں اٹھی دیکھنے کے لیے تو میرا پاؤں لگا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں اور آہ و زاری کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب فرما رہے ہیں۔ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو میں برابر میں بیٹھ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر کو اٹھایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے حمیرہ، آپ کو پتہ ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ میں نے فرمایا، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، حمیرہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ اس رات کو بنی کلب ایک جو ہے قوم تھی، اور قبیلہ تھا، اور ان کی بہت کثیر تعداد میں ان کے ہاں بکریاں ہوا کرتی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان کی جو بال ہیں، اس کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ پاک اس رات جہنم سے، جو جہنمی ہیں ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر آگے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رات ایسی رات ہے، اس رات میں 6 شخص ایسے ہیں جن کی اس مقدس اور مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک تو جو شراب پینے کا عادی ہو، ہم جائزہ لیں اپنا کہ خدا نخواستہ ہم ان بیماریوں میں سے کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ ایک جو شراب پینے کا عادی ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا والدین کا جو نافرمان ہو،
ہم شب برات اور شب قدر والے دن میسج چلا کر پوری دنیا سے معافیا مانگ رہے، جن سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں، ہم ان سے معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جن والدین کو ہم نے ستایا وہ گھر میں موجود ہے، ان کے پاؤں پکڑ کر کبھی ایک لفظ کہنا ہم گوارہ نہیں کرتے۔ بھائی پورے دنیا کے لوگوں سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، وہ آپ کا وہ ریلیشن نہیں ہے، وہ آپ کا صرف کنیکشن ہے ان لوگوں سے، آپ کا ایک کنیکشن کا تعلق ہے، ریلیشن نہیں ہے۔ گھر میں ریلیشن ہوتا ہے، ماں سے، باپ سے، بہنوں سے، بھائیوں سے تعلق ہوتا ہے، اس تعلق والوں سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ تو جو شراب پینے کا عادی ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، زنا پر ضد کرنے والا یعنی عادی زنا کا جو مجرم ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، بے سبب خواہ مخواہ کسی سے جھگڑے کرنے والا ہو، بات بات پر جائز ناجائز بات پر لڑ مرنے والا ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، موسیقی کا جو رسیہ ہو اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، چغل خوری کرنے والے کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو تلاش کریں، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری میں ایسی میں ہم مبتلا ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس رات میں ہی تمام مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جو زمین پر درخت لگاتا ہے اس کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، جو شادی کرے گا اس کی شادی بھی لکھ دی جاتی ہے، جو نیا مکان بنائے گا اس کا مکان بھی لکھ دیا جاتا ہے، جو مرے گا اس کا مرنے والے کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ملک الموت انتظار میں رہتا ہے کہ کب حکم ہو اور جان قبض کرے۔ یہ باتیں ساری میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں فرمایا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی حبیب اللہ طبیب۔